خدا کی جی یہ چاہ رہا تھا کہ آج پہلے نظامت ہو جائے اور بعد میں محفل ہو. اتنی عمدہ نظامت آپ دیکھیے. اگر یہ جو انجمن شمشیر حیدری کا علی بھائی نامدار کا اہتمام ہے اور یہ جو ابو ذر بھائی کا آئیڈیا ہے کہ ڈائس کچھ ایسا بنایا جائے جو اور سب سے الگ ہو تاکہ لوگ یاد رکھیں. دیکھیے رسول اللہ کی یہ سیرت ہے, یہی غدیر ہے. اگر غدیر میں وہ جو مسجد میں رکھا ہوا ممبر تھا وہی والا رکھ دیا جاتا تو لوگ بھول جاتے. اس لیے رسول نے کہا کہ ممبر بھی نئے طریقے کا بنایا جائے اور لوگوں سے کہا ممبر بناؤ اور 3 دن تک وہ ممبر بنا نہ پائے. اس کا مطلب یہ ہوا رسول کہتے تھے ممبر بناؤ, وہ بنا نہیں پا رہے تھے. کیوں نہیں بنا پا رہے ہو؟ کہا طریقہ نہیں معلوم. جن لوگوں کو ممبر بنانے کا طریقہ نہیں معلوم وہ 3 مہینے کے بعد صاحب ممبر بنانے بیٹھ گئے. نتیجہ کیا ہوگا ذرا سمجھ میں آئیے. کہا ممبر بناؤ, اور ممبر کیسا بنایا گیا؟ کہا ممبر ہم نہیں بنا پائیں گے. کہا اپنے کجاوے لا کے رکھ دو. اور یہی چیز غدیر میں ہوتی ہے, یہ اہتمام ہوتا ہے. دیکھیں بارش رکی ہوئی ہے, جو لوگ آنا ہو آ جائیں. 1 گھنٹے کے بعد ایسی بارش ہوگی کہ جیسے رسول اللہ نے پالان رکھوایا تھا, کجاوے رکھوائے تھے, ایسا ہی اللہ بارش برسا دیتا ہے تاکہ جو آ گئے ہیں وہ باہر جانے نہ پائیں. اور اگر کوئی جانا چاہے تو یہی پانی پتھر ہو جاتا ہے تاکہ غدیر سے بھاگنے والوں کا سر ٹوٹ جائے. دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ بہت سمجھدار لوگ ہیں. تو جو لوگ آ جاتے ہیں تو یہ پالان کے جو کجاوے بنائے گئے, کجاووں کا جو ممبر بنایا گیا, یہ کیوں بنایا گیا؟ تاکہ لوگ آ جائیں. اب آپ یہ دیکھیے, میرا جی چاہتا ہے کہ آج شورائے کرام صبح کی نماز کے بعد پڑھیں. تھوڑی دیر میں نظامت کروں, تھوڑی دیر نجیب الہ آبادی صاحب, تاکہ یہ شورائے کرام جب نہ پڑھ پائیں گے تو آج کی محفل کو بالکل نہیں بھول پائیں گے. جب یہ جائیں گے اختر سرسوی صاحب سرسی جائیں گے, جناب فیاض رائے بریلوی صاحب رائے بریلی جائیں گے, تو جو جہاں جائے گا لوگ پوچھیں گے کیا پڑھا؟ کہا وہاں پتہ نہیں. 2 ناظم آئے تھے, ایک ممبر پہ آتا تھا, دوسرا جاتا تھا, اور ساری رات خالی نظامت ہوئی. ہم تو بالکل نہیں پڑھ پائے. رسول اللہ نے غدیر کے میدان میں یہی کیا. غدیر کے میدان میں یہی کیا کہ 3 دن تک مجمع روکے رہے اور پوچھا تم نے کچھ کیا؟ نہ کچھ نہ کیا. کہا کیا ہوا؟ خالی ایک ممبر تھا اور 2 خطیب تھے. وہ 2.5 گھنٹہ بولتا تھا, وہ 2.5 گھنٹہ بولتا تھا. پتہ چلا کہ لوگوں کو روک کے ولایت کی تبلیغ کا یہی انداز تھا. اور جب دونوں مقررین نے اپنی بات ختم کر لی تو رسول نے کہا ایک کجاوہ تم لے جاؤ, اپنا کجاوہ تم لے جاؤ, اپنا کجاوہ تم لے جاؤ, تاکہ غدیر کے ممبر پہ کوئی دوسرا آنے ہی نہ پائے. تو اب غدیر کے ممبر پہ سوائے علی کے کوئی اور نہیں آئے گا. یہ غدیر کی شان ہے قسم خدا کی. آئیے میں آج کے خطیب جن کی محنتوں کی وجہ سے, جن کی نمائندگی سے, جن کی عظمتوں سے آج یہ محفل منعقد ہوتی ہے, آپ کی سرپرستی برقرار رہتی ہے, اور ہمارے پوروانچل کا, اعظم گڑھ کی سرزمین کا بڑا معتبر نام حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید علی حسین قمی صاحب قبلہ تشریف لے آئے. میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں. اور یہ بمبئی ہے, خطیب الایمان کا بمبئی ہے. مولانا مظفر حسین طاہر جرولی صاحب کا بمبئی ہے. ان کے چشم و چراغ, ان کے علم وارث مولانا سید شوذب کاظم صاحب جرولی صاحب موجود ہیں. میں ان کا بھی استقبال اور خیر مقدم کرتا ہوں. اور انہی علماء کے سائے میں میں گزارش کروں گا, میں چاہوں گا کہ درود کی چھاؤں میں آپ خطیب کو ممبر تک آج بلائیے, چونکہ غدیر کا جشن ہے. بآواز بلند نعرہ صلوات. اب آپ خطاب فرمائیں, میں انشاءاللہ پھر شعر سناؤں گا. اور مجھے ادھر حکم ہو رہا ہے چونکہ یہ جشن اتنا بڑا ہے کہ اس میں 2 ناظم آج, اور یہی غدیر کا تقاضا ہے. کبھی اچھا دونوں میں فرق ہے ہی نہیں, دونوں نون سے ہیں, نون سے نجیب, نون سے نیر, نون سے نظامت, نون سے نعرہ حیدری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفى محمد والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وسهره وصاحب لوائه وخليفته مولانا علي بن ابي طالب. یہ الٹا ہو گیا, یہ الٹا ہے, یہ اوپر سے لگے گا.
والصلاة والسلام على أئمة المعصومين خصوصا سيدنا ومولانا بقية الله المنتظر المهدي اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بزرگان محترم عزیزان گرامی، یہ پورا مجمع جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، اکثر آپ حضرات ہم کو سنا کرتے ہیں. آج کی شب مہمان شعراء کرام، بلکہ خاص طور سے شعراء کو سننے کے لیے آپ حضرات حاضر ہوئے ہیں. اس لیے بہت مختصر وقت میں ایک دو باتیں کہہ کے جشن کو شعراء کے حوالے توجہ فرمائیں. گفتگو یہ ہے کہ خداوند عالم قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے اسے لے لو، اور پھر ساتھ میں کہا اور جس سے منع کرے اسے چھوڑ دو. یہ سورہ حشر کی 7ویں آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا کہ جو رسول دے اسے لے لو. گفتگو رسول کے دینے کی ہے. اور مزہ یہ ہے کہ ہم تو قرآن کو کافی سمجھتے ہی نہیں ہے، ہم تو قرآن کو سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں، اس لیے کہ جتنا اہل بیت نے سمجھایا ہے ہم اتنا ہی قرآن سمجھ پاتے ہیں. اس لیے کہ ہم ناقص العقل انسان ہیں، ہمیں قرآن کہاں سے سمجھ میں آئے گا. ہم تو اہل بیت اطہار کے سائے میں قرآن کو سمجھ پاتے ہیں. اس لیے نہ کبھی کسی علی کے چاہنے والے نے دعویٰ کیا ہے اور نہ کبھی دعویٰ کرے گا کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے. جن کو اپنی نسلوں کی طہارت کا پتہ نہیں ہے وہی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کتاب اللہ حسبنا کی کتاب خدا ہمارے لیے کافی ہے. لیکن کیا جائے، گفتگو انہی سے کرنی ہے کہ جو قرآن کو کافی جانتے ہیں، کہ اگر قرآن کو کافی جانتے ہو تو رسول کے لیے جو خداوند عالم کہہ رہا ہے قرآن مجید، کم سے کم تھوڑا سا تو اس پہ بھروسہ کر لو. اللہ اسی قرآن میں تو کہہ رہا ہے جس کو تم کافی جانتے ہو کہ جو رسول دے اسے لے لو. تو آخر عجیب بات ہے، یہ ہماری بھی کمزوری ہے. دنیا بھر کے شیعوں کے لیے ذمہ داری یہ ہے کہ غدیر کو عام کریں، اور ایسے عام کریں کہ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، تعصب کے ساتھ نہیں، دشمنی کے ساتھ نہیں، بڑے ہی اطمینان کے ساتھ اس کو عام کرنا ہے. آج دنیا میں خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے دیکھ کے ایک شخص آیا، غالباً مصری تھا، کہنے لگا کہ آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ جواب دیا کہ ہم جعفری ہیں. جعفری ہیں. اب اس نے انٹرویو لینا شروع کیا کہ آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں، کیسے سمجھا کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں؟ نماز پڑھنے کا طریقہ دیکھا، قرآن کی گفتگو ہوئی تو میں نے کہا کہ یہ قرآن ہے، قرآن مجید دکھا دیا. تو کہا کہ پھر اللہ کو ایک مانتے ہیں، قرآن وہی ہے جو ہمارے پاس ہے. نبی کس کو مانتے ہیں؟ کہا جس کو تم مانتے ہو. محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ دیا، سب کچھ جب بتا دیا تو کہا پھر فرق کیا ہے تم میں اور ہم میں؟ ہم نے کہا فرق صرف غدیر میں ہے. تم نے سارا اسلام لے لیا رسول سے، لیکن اس کو اپنے طریقے سے لیا ہے، ہم نے اسلام کو رسول سے لیا ہے. اب وہ چونک گیا، غالباً مصری تھا، وہ چونک گیا کہ یہ غدیر کیا ہے. ہم نے کہا اب دیکھو کہ تمہیں غدیر ہی نہیں معلوم کیا ہے. پھر اس وقت یہ سمجھ میں آیا خانہ کعبہ کے سامنے کہ شاید اس میں ہماری بھی کمی ہے کہ ہم نے غدیر کو صرف اپنے درمیان محدود کر لیا ہے. نہیں، پیار سے، محبت سے جتنا زیادہ ہو سکے اس غدیر کو دوسروں تک پہنچائیں. اس لیے کہ اس غدیر میں جو محبت کا پیغام ہے، یہ غدیر میں جو محبت ہے، اس میں کہیں سے کوئی دشمن نہیں آ سکتا. محبت سے اس کو سب تک پہنچایا جا سکتا ہے. عزیزان گرامی، ذمہ داری ہماری یہی ہے
مشکل یہ ہے کہ جو رسول نے دیا ہے اس کو نہیں مانا، اب اس کو بتایا کہ غدیر کیا ہے تو پھر وہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا، کہا کہ میں اپنے قافلے کے روحانی کے پاس، عالم کے پاس جا کے ان سے گفتگو کروں گا۔ ہم نے کہا کوئی بات نہیں، کل بھی یہیں پہ آ کے مل لینا، اگر کوئی سوال ہو تو پوچھ لینا۔ عزیزان گرامی، مسئلہ یہ ہے کہ پیار سے، محبت سے، اب یہ کہتے ہیں کہ تم کہاں سے لے آئے غدیر کو، تم یہ کہتے ہیں کہ تم نے علی کو بڑھا دیا، رسول سے بڑھا دیا۔ نہیں، ہم نے، میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں، ملا ہادی سبزواری کا واقعہ ہے، بہت ہی عام واقعہ، یعنی بہت ہی اہم طریقے سے، خاص کر کے بزرگوں سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں، جوانوں سے، کہ جوانوں کو زیادہ اس غدیر کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے غدیر کو پہنچایا۔ مشہد جانے میں جب قم و تہران اور اس طریقے سے لوگ جاتے تھے تو سمنان کے راستے پہ ایک بستی تھی جہاں سے راستہ گزرتا تھا، اور اس بستی میں سب دشمنان علی موجود تھے، تو اب نتیجے میں کوئی بڑی مشکل سے تنہا گزر سکتا تھا۔ کافی تعداد میں علی والے اکٹھا ہوتے تھے اور قافلے کی صورت میں وہاں سے گزرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ملا ہادی سبزواری صاحب ادھر سے گزرنے لگے تو لوگوں نے کہا کہ آقا شام کا وقت ہے، مت جائیے، خطرہ ہے۔ گاؤں والے کہا ایسا بھی کیا خطرہ ہے؟ کہا کہ میں جاؤں گا۔ کہا کہ پھر وہاں مشکل ہوگی۔ کہا کوئی مشکل نہیں ہے، ڈرا نہیں کرتے علی والے، علی والے ڈرا نہیں کرتے، چلو دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ علی کا نام لیا، قدم آگے بڑھایا، پہنچ گئے، اور جب وہاں پہنچے تو وہاں پہ بستی والوں نے آ کے گھیر لیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا مشہد جا رہے ہیں۔ مشہد کیوں جا رہے ہو؟ اب وہ پھر ساری دشمنی اور ساری گفتگو لے دے کے گفتگو اس پر آئی کہ تم خلفاء کو نہیں مانتے ہو، تم خلفاء کو نہیں مانتے ہو، شیخین کو نہیں مانتے ہو، شیخین کو نہیں مانتے، خلیفہ کو نہیں مانتے۔ ملا ہادی سبزواری نے بڑے پیار سے کہا کہ جیسا ہم مانتے ہیں تم بھی نہیں مانتے ہو۔ وہ تو تعجب میں پڑ گیا، کہا کیوں؟ کہا ہاں، ہم تو رسول اللہ سے بھی افضل و برتر ان کو جانتے ہیں۔ اب وہ سارا مجمع جو اہل سنت کا بیٹھا ہوا تھا، اب ان کے سامنے جس وقت ملا ہادی سبزواری نے کہا، اب یہ جتنے بیچارے شیعہ تھے یہ تو بالکل اپنا زانو بدلنے لگے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کہتا کچھ ہے ملا، کرتا کچھ ہے، ہم سے کچھ کہتا ہے اور کرتا خود کچھ ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ملا ہادی سبزواری بہت بڑے عالم دین ہیں، دنیا شیعت کی بہت بڑی آبرو ہیں۔ عزیزان گرامی توجہ فرمائیے، انہوں نے کہا جیسا ہم مانتے ہیں تم بھی نہیں مانتے۔ وہ کیسے؟ کہا ہم تو انہیں رسول سے افضل جانتے ہیں، رسول سے برتر جانتے ہیں، اس عقل کل جانتے ہیں۔ اب وہ تلواروں کو لے کر آگے کہ یہ جو بات کہا اسے ثابت کرو، نہیں تو ابھی تمہارا سر یہیں پہ قلم کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تلوار اندر رکھ لو، ثابت کریں گے۔ کہا تم دین اسلام کو مانتے ہو کہ نہیں؟ کہا ہاں مانتے ہیں۔ کہا کہ یہ بات جان لو کہ نہ شیخ اول نہ شیخ دوم کوئی بھی رسول سے کم نہیں تھا، یہ دونوں رسول سے افضل و برتر تھے۔ اب ادھر سے یہ اصرار ہے کہ سوال ہے کہ کیسے؟ ادھر سے یہ کہا میں ثابت کروں گا۔ صرف ایک ہی بات کہا دیکھو جب رسول اللہ دنیا سے گئے تو جاتے وقت ان کو دین اسلام کا کوئی درد نہیں تھا، اس لیے کہ وہ دین لے کر تو آئے لیکن انہوں نے دین کو ایسے ہی چھوڑ دیا، خود چلے گئے۔ اب بتاؤ ایسے رسول کو کون مانے گا؟ لیکن شیخ اول اور شیخ دوم دونوں نے اپنے جانے کے بعد انتظام کر دیا ہے۔ جب شیخ اول گئے تو انہوں نے شیخ دوم کا انتظام کر دیا کہ اسلام بغیر خلیفہ کے نہ رہ جائے۔ تو یہ بتاؤ کہ ہم تو انہی کو مانیں گے نا کہ جن کو اسلام کا درد تھا، ہم ایسے رسول کو کیوں مانیں کہ جس نے رسول نے کوئی خلیفہ بنایا ہی نہیں، ایسے ہی امت کو چھوڑ کے چلا گیا، کوئی درد نہیں ہے۔ تو تم خود بتاؤ کہ کون افضل ہوا؟ آخر شیخین افضل ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اب وہ پورا مجمع جتنا تھا انہوں نے اپنے عالم کو پکڑا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے ملا؟ کہا نہیں، یہ جو کہہ رہا ہے یہ صحیح نہیں کہہ رہا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ نہیں، جس وقت رسول ہمارا دنیا سے گیا ہے اس نے اعلان کیا۔ تو کہا یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں، تم کہتے ہو کہ کسی کو نہیں بتایا، بتاؤ کیا اعلان کیا؟ اب اس وقت پھر
جب انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے میدان غدیر میں علی کو اپنے ہاتھوں سے بلند کر کے من کنت مولا فہذا علی مولا کہا ہے، کہا کہ جب کہا ہے تو پھر کیوں نہیں مانتے؟ پورا مجمع جو تلوار لے کے ادھر آیا تھا ادھر پلٹ گیا کہ پھر تم نے کیوں چھپا رکھا ہے، پھر تم نے کیوں؟ معلوم یہ ہوا کہ وہیں پر اسی وقت ملا ہادی سبزواری کے ایک اس عمل سے کہ نعوذ باللہ ہم نبی کو کسی سے افضل و برتر نبی سے کے اوپر نہیں جانتے ہیں، ہم صرف رسول کو جانتے ہیں افضل و برتر، وہ سید الانبیاء ہیں، سب کچھ ہیں، وہ عقل کل ہیں، وہ عقل کل ہیں، اور انہوں نے اپنے جانے سے پہلے حکم خدا بندی کے مطابق جو قرآن میں ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، رسول کو پہنچایا تھا رسول نے، لہٰذا ہم انہی کو مانتے ہیں۔ وہ پورا مجمع جتنا وہ سب آئے تھے اسی وقت انہوں نے اعلان کیا کہ جو دین آپ کے پاس ہے اسی دین کو ہم بھی قبول کرتے ہیں، ہمیں بتائیے۔ اور ایک دو لاٹھی تو پڑ ہی گئی ان کے مولوی پر، بڑے عزت سے خود انہی ملا نے، ملا ہادی سبزواری نے ان کے علماء کو بچایا، کہا کہ نہیں مارو نہیں پیٹو نہیں، یہ دنیا کی محبت بہت تیزی سے اپنی طرف کھینچتی ہے، انہیں سب کچھ حقیقت معلوم ہے، لیکن تم نے ان کو اتنا بڑا سرور و سردار بنا دیا ہے کہ یہ دنیا کی محبت حقیقت بیانی سے کام لینے نہیں دے رہی ہے۔ لہذا آج ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم غدیر کو بیان کریں، پیار سے بیان کریں، محبت سے بیان کریں۔ آج دنیا میں واقعاً ہمارا مولا مظلوم ہے، اس لیے کہ ہم نے غدیر کو صحیح سے بیان نہیں کیا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ابھی غدیر آنے والا ہے، جا کے پیار سے محبت سے صرف اتنا ہی پوچھے کہ غدیر کا واقعہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اگر ہوا تھا تو کیا ہوا تھا، کیا ہوا تھا، سب بتانے کے لیے مجبور ہو جائیں گے کہ 1,10,000 حاجیوں کے درمیان اللہ کے اس پیغام کو پہنچایا تھا کہ جس کے اوپر ساری رسالت کا دار و مدار تھا، اور جب اس پیغام کو پہنچایا ہے تو اس کو پہنچانے کے بعد علی کو مولا بنایا ہے، اور مولا بنانے کے بعد سب کچھ کہنے کے بعد رسول اللہ نے کہا کہ آج جو کچھ تمہیں دیا ہے یہ بھی جان لو کہ اللہ کی جانب سے دین کامل ہو گیا، نعمتیں مکمل ہو گئی، تمام ہو گئی، سب کچھ مکمل ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے وہ عمل میں بہت دور ہیں، ورنہ جب رسول نے نماز دیا تھا تم نے جیسے چاہا لے لیا، روزہ دیا تم نے لے لیا، حج دیا لے لیا، لیکن جب گفتگو اور سارے اعمال کی آئی تو جہاں اپنا فائدہ تھا وہاں تم نے لے لیا، لیکن جہاں اطاعت کی گفتگو آئی، جہاں سرداری کی گفتگو آئی، جہاں اسلام کے رہبر اور قائد کی گفتگو آئی وہاں پر تم نے چھوڑ دیا، وہاں پر تمہیں رسول اور قرآن یاد نہیں رہا۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن سے غدیر کو بیان کریں۔ ہمیں خود غدیر کو اگر سمجھنا ہے تو ہم غدیر کے دن جو 10ویں امام نے ہمیں زیارت تعلیم دیا ہے اس زیارت کو ضرور پڑھیں، اس کے معنی پہ ترجمے پہ ضرور غور کریں، جس میں آپ نے آواز دے کے آواز دیا ہے، علی کے فضائل کو بیان کرتے گئے ہیں۔ علی کون ہے؟ علی وہ جو کہ وصی رسول ہے، علی وہ جو کہ امیر المومنین ہے، علی وہ ہے جو حجت خدا ہے زمین پر، علی وہ جو امین اللہ ہے زمین پر، علی وہ جو حجت بالغہ ہے زمین پر۔ سب کچھ فضائل بیان کرتے کرتے قرآن کی متعدد آیتوں سے علی کو پہچانوایا ہے۔ پہلے ہم خود علی کو پہچانے اور اس کے بعد ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دوسروں تک مولا کو پہچانوائیں۔ غدیر کا پیغام یہی ہے۔ چاہنے والوں سے میری التجا ہے، میں اپنے ان لوگوں سے یہ درخواست کر رہا ہوں جو یہاں پر صرف اور صرف بمبئی کے ہیں، ان سے گفتگو ہے میری، باہر والوں سے نہیں ہے، کہ 18 غدیر کو واقعاً آپ غدیر کا جلوس نکالتے ہیں، دنیا بھر کے جلوسوں سے بالکل الگ آپ کا جلوس ہونا چاہیے، دنیا والوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے، نہ رنگ ہونا چاہیے، نہ عبیر ہونا چاہیے، نہ جہاں پر لالی ہونی چاہیے، نہ ناچ گانا ہونا چاہیے، نہ باجے ہونا چاہیے۔ ارے ایک علی علی کا نعرہ لگاؤ کافی ہے، پہچانواؤ کہ ہم علی والے ہیں۔
ہماری پہچان ایسی ہونی چاہیے کہ ہمارے عمل کو دیکھ کے غدیر کی طرف لوگ آئیں. ایسا نہ ہو کہ عرسوں کی طرح، جلوسوں کی طرح، جو یہاں پر ڈونگری کے سلطان نہیں معلوم کس کے بہائم کے سلطان کس کا جلوس نکلتا ہے، اس کی طرح مولا علی کا جلوس ہو کے نہ رہ جائے. التجا آپ سے یہی ہے کہ غدیر کو خود بھی دل میں اتاریں اور اپنے عمل سے دوسروں کو بھی غدیر تک لے جائیں. اور بس یہی چاہتے ہیں کہ جو غدیر کا مولا ہے اسی کی بارگاہ میں دست میں التجا کرتے ہوئے کہ اے مولا، جس طریقے سے آپ نے اپنے زمانے کے اپنے چاہنے والوں کو اپنی ولایت سے آشنا کرا کر اپنا پیروکار بنایا، جو سب آپ کے مطیع و فرما بردار ہو گئے، اے میرے مولا آج بھی یہ سب آپ کے چاہنے والے ہیں، یہ سب غدیر کے نام پر اکٹھا ہوئے ہیں. مولا ہم سب کو بھی اپنی معرفت، غدیر کی معرفت، اہل بیت کی معرفت، خدا کی معرفت عطا فرمائیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.